بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ فیصل آباد پاکستان کے سب سے بڑے شہروں میں شامل انڈسٹریل سٹیز کو کہا جاتا ہے۔ ایک دور تھا، چند سال پہلے تک کہہ سکتے ہیں ہم، کہ یہاں پر نون لیگ سمجھتی تھی کہ ہمیں یہاں پر کیمپین کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، اور اتنے زیادہ ہمارے یہاں پر ووٹر سپورٹرز ہیں کہ ہمیں کوئی مسئلہ ہی نہیں یہاں پر۔ اور آج یہ حال تھا کہ پورا شریف خاندان یہاں پر پہنچا ہوا تھا، مریم نواز صاحبہ، نواز شریف، شہباز شریف۔ اب دلچسپ بات یہ ہے، جب سے میاں نواز شریف واپس آئے ہیں، شاید اس کے بعد سے، مینار پاکستان کے بعد سے یہ پہلا موقع ہے کہ شہباز شریف، نواز شریف اور مریم صاحبہ اکٹھے نظر آئے۔ یعنی پورا وہ دکھانا چاہتے تھے کہ ہم پوری فورس کے ساتھ، پورا خاندان یہاں پر آیا ہے۔ پھر پیچھے آپ کو رانا ثناء اللہ نظر آ رہے تھے، ساتھ ان کے جناب طلال چودھری تھے اور عابد شیر علی بھی تھے۔ ایسا بھی کم ہوا ہے، یہ عابد شیر علی اور رانا ثناء اللہ کا الگ گروپ ہوتا تھا، وہ بھی سب اکٹھے تھے، مگر پھر بھی حال یہ ہے کہ ان میں سے کوئی ایک، یقین جانیے کوئی ایک بھی اگر آئے تو اس سے زیادہ لوگ یہ اکٹھے کر سکتے تھے۔ اب سے کچھ سال پہلے تک یہ صورتحال تھی، اور آج سارے لوگ اکٹھے تھے۔ جو سمجھے کہ جس طرح رانا ثناء اللہ صاحب، وہ تو سیاہ و سفید کے مالک سمجھ جاتے تھے فیصل آباد کے، ایک ایک پوسٹنگ ٹرانسفر ان کی مرضی کے بغیر ہو نہیں سکتی تھی۔ اب سب کچھ ان کے پاس ہے، ہر طرح کی طاقت ان کے پاس ہے، اتنی زیادہ کہ مریم صاحب آج بھی کہتی ہیں حکیم رانا ثناء اللہ نے علاج کیا، نہ بیمار رہا نہ بیماری رہی۔ یعنی پھر ایک دفعہ عمران خان پر انہوں نے تنقید کی، تو یہ ان کی صورتحال ہوتی تھی۔ مگر آج یہ حال تھا کہ لوگ ہی نہیں اکٹھے ہوئے اس طرح۔ میاں نواز شریف صاحب بھی آئے، اور وہی عجیب و غریب بات ہے کہ جی وہ دائیں سے بھی موٹر وے گزر رہی ہے، بائیں سے بھی گزر رہی ہے، آگے سے بھی گزر رہی ہے، پیچھے سے بھی گزر رہی ہے۔ ان کی سوچ اس سے باہر آ ہی نہیں رہی کہ جناب وہ میٹرو بس ہی نہیں، اورنج ٹرین بھی اب یہاں سے دیں گے، شہباز شریف صاحب یہ کریں گے۔ لوگ اب ان کے ان جھانسوں میں آنے والے ہی نہیں ہیں۔ اور لوگ اب بات کیا کرتے ہیں، میں اس پہ بعد میں آتا ہوں، لیکن پہلے میں یہ عرض کر دوں کہ یہ جو بیانیہ بنانا چاہ رہے تھے، جس کے بارے میں پہلے یہ چیز سامنے آ گئی، سب لوگ یہ سوال کر رہے تھے کہ ہوا کیا ہے کہ بشرا بی بی کو سزا سنائی گئی اور اس کے بعد ان کو جیل سے بنی گالا ان کی رہائش گاہ لے کر گئے، اس کو سب جیل قرار دے دیا، یہ کیا معاملہ ہے؟ اور ساتھ ہی پھر آپ نے دیکھا کہ ایسے لگا کہ پوری سوچی سمجھی پلاننگ کے ساتھ یہ ہوا کہ ٹی وی پر بات ہونا شروع ہو گئی کہ جی دیکھیں یہ کیا ہوا، یہ کس طرح سے چلی گئیں، کوئی چکر ہے، کوئی بات ہے، یہ سمجھ نہیں آ رہی۔ سب لوگ اس بات پر حیران تھے، اور وہ لوگ جو سمجھتے ہیں کہ جی تحریک انصاف کے ساتھ غلط ہو رہا ہے، عمران خان صاحب کے ساتھ غلط ہو رہا ہے، وہ بھی یہ سوال اٹھا رہے تھے کہ یہ کیا بات ہوئی کہ جی بشرا بی بی کو کیوں یہ سزا دی جا رہی ہے؟ تو بڑی غلط بات ہے، جب دیگر خواتین ہیں جس میں ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ ہیں، وہ ضعیف بھی ہیں، کینسر سروائیور بھی ہیں، اور بہت سی خواتین ہیں وہ جیلوں میں ہیں، بلکہ ابھی تک ان کو سزا بھی نہیں ہوئی۔ ایسی خواتین ہیں جن کو ابھی تک کوئی کیس میں، کسی کیس میں جرم ثابت نہیں ہوا، لیکن وہ ابھی تک جیلوں میں ہی ہیں۔ تو یہ کس طرح سے ہو گیا؟ کیا چل رہا ہے؟ کوئی ڈیل کا معاملہ ہے، کچھ اور معاملات ہیں، اس سے بات ہو رہی تھی۔ اب ہوا یہ ہے کہ یہ جو ان کے پاس واحد کوئی بیانیہ لینا چاہ رہے تھے، کہ جس پر اسی وقت میں نے آپ کو بتایا صحافیوں نے شروع کر دیا، تجزیہ کرنا شروع کر دیا، اور اس کے ساتھ ہی وہی بات مریم صاحبہ نے کی کہ دیکھیں ان کے لیے کتنی سہولت دی گئی ہے، اس کی بیوی کو کیا سہولت دی گئی ہے، میں تو یوں نہیں تھی، میں تو اپنے والد کے ساتھ ہی رہی تھی، ہم نے اکٹھے جیل گزاری۔ وہ جیل کس طرح کی گزاری وہ بھی آپ دیکھیے، وہ ایک لمبی داستان ہے، کس طرح کا پورا ایک ریسٹ ہاؤس ٹائپ تھا، اس میں بیڈ رومز تھے، اس میں فرنیچر تھا، اس میں ایک بیٹھک تھی جہاں پر روزانہ باپ بیٹی اکٹھے ہوتے تھے، ان کو مشقتی ملے ہوئے تھے، خدمت گزار ملے ہوئے تھے، کھانا جناب جس طرح کا چاہتے تھے، روزانہ گھر کا کھانا جناب ان کو مل رہا تھا، ملاقاتوں کا تانتا بننا ہوتا تھا، جتنے مرضی لوگ آ کر ملاقات کریں، کوئی وہ جیل کا کسی طرح سے بھی ماحول نہیں تھا۔ اور پہلی فرصت میں پہلی ہی ڈیل کی ابھی ہلکی سی آفر تھی، اور وہ گئے جناب پلیٹلیٹس گرا کر وہ نکلتے بنے۔ اور یہاں پر کیا ہوا ہے کہ جب ان کو یہ لگا کہ ہاں اب یہ ہم بلڈ کر سکتے ہیں، تو انہوں نے حملے شروع کر دیے۔ دیکھیں جی بشرا بی بی اس بشرا بی بی نے وفا نبھائی ہے، بہادری اور دلیری دکھائی ہے، اور درخواست دے دی ہے کہ بنی گالا نہیں، مجھے اڈیالہ جیل میں ہی رکھا جائے، اسی جیل میں جہاں پر میرے خامد کو رکھا گیا ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ یہ کم ہی ہوا ہے۔ یہ تو ہوتا ہے کہ درخواست دی جاتی ہے بہتر سہولت دیں، یہ کریں وہ کریں جناب معاملہ، وہ کہنے نہیں جی، گھر سے جس کو سب جیل قرار دے دیا گیا، وہاں کوئی عملہ بھی کوئی ان کا اپنا نہیں ہے، وہ جیل کا عملہ ہوتا ہے، سب جیل کا مطلب ہے جیل، وہاں جیل کے رولز ہیں، اسی طرح جیل کے مطابق ہی کوئی ملاقات کرنی ہے تو ہو سکتی ہے، ورنہ نہیں۔ تو وہ جناب کوئی ایسا نہیں ہے کہ ان کو اسی طرح گھر کی سہولیات ہیں، لیکن پھر بھی ایک ذہنی طور پر ضرور ہوتا ہے کہ انسان مانوس ہوتا ہے اپنے گھر سے، اپنے کمرے سے، تو ایک کمرے میں ان کو کہا گیا ہے اسی طرح ہی بند اور سب، لیکن اس کے باوجود وہ کہہ رہی ہے کہ نہیں، اگر سمجھتے ہیں کسی ڈیل کے تحت میں یہاں پر آئی ہوں تو ڈیل کینسل کر دیں،
اور ویسے انہوں نے درخواست باقاعدہ دیتی ہے کہ جی مجھے اڈیالہ جیل منتقل کر دیا جائے۔ اب یہ بھی بات ہے کہ ابھی تک کوئی آن ریکارڈ کوئی درخواست ان کی طرف سے نہیں آئی کہ جی ہمیں فلاں جگہ رکھا جائے، فلاں جگہ رکھا جائے یا جیل میں رکھا جائے، کوئی درخواست نہیں ہے، کیونکہ اتنی جلدی کیسے آ گئی؟ جیسے ہی ابھی پتہ چلا کہ جی ان کو سزا ہو گئی ہے توشہ خانہ میں، تو اسی وقت وہ تو آج کل ویڈیو کا معاملہ ہے، تو وہ مناظر سامنے آ گئے کہ سیدھا جناب جیل پہنچ گئیں اور صبح سے لے کر رات تک وہاں پر بیٹھی رہیں۔ جیل والے بھی پریشان تھے کہ اب کریں کیا، اور انہوں نے خود بتایا بشرا بی نے جو پہلا اس کو آپ انٹرویو کہیں یا میڈیا سے بات، انٹرویو تو انہوں نے مالک صاحب ایک دفعہ ندی ملک صاحب کو ایک دفعہ دیا تھا، لیکن بہرحال یہ میڈیا سے انٹریکشن پہلی دفعہ کیا، سارا بتایا کہ مجھے نہیں پتا تھا کہ مجھے کہاں لے جایا جا رہا ہے، میں یہاں پر گرفتاری دینے آئی تھی، پھر یہ لوگ بکھلا گئے مجھے دیکھ کر، اور پھر انہوں نے کہا جی آپ کو کہیں اور ہم لے جا رہے ہیں گرفتار کر کے، لیکن پھر پتہ لگا کہ مجھے بنی گالہ لے جایا جا رہا ہے، تو مجھے اس بارے میں کچھ نہیں پتا تھا، نہ ہم نے کوئی درخواست دی، وہ چیز بھی ثابت ہو گئی۔ اور پھر عمران خان صاحب کو بیان آ گیا، کیونکہ اگلے دن پھر وہ عدت والا کیس کا معاملہ تھا، عمران خان صاحب نے کہا میں نے تو جی کمبل بھی بھجوایا تھا، مجھے نہیں پتا، اور عمران خان صاحب نے سختی سے منع کر دیا کہ جی میرے گھر کا کوئی فرد، میری چاہے اہلیہ ہی ہو، وہ کس طرح کہیں اور جا سکتی ہے کہ جی جیل کے علاوہ اس کو کہیں اس طرح کوئی سہولت ملے، جب دیگر خواتین جو ہیں ہماری کارکن خواتین ہیں وہ جیلوں میں ہیں، تو یہ نہیں ہو سکتا۔ تو انہوں نے کہا جی بالکل ہم نے کوئی درخواست نہیں دی، ہمیں جیل میں رہنا منظور ہے، ہمیں کوئی اس میں یہ نہیں ہے کہ جی ہمیں آپ نے سزا سنا دی تو اس کے بعد پتہ نہیں کیا کہاں رکھیں، ہم اس بارے میں بڑے کلیئر ہیں۔ تو وہ بات بھی ساری آ گئی، تو ان سے وہ بیان ہی چھن گیا ہے۔ اب یہ دیکھیں نا، وہ بات نہیں کر سکتے، وہ جو باتیں تھیں کہ جی وہ تو بڑا جناب چھوڑ کر جائیں گی، یہ ہوگا وہ ہوگا، اسی لیے آپ دیکھیے کہ بڑے بڑے اخبارات میں، جنگ اخبار میں دیکھیں وہ ذاتی تصاویر چھپ رہی ہیں ان کی پرانی، پھر وہ بتایا جا رہا ہے جی وہ تو پتہ ہی نہیں آج تک اتنے صحافی گئے اور وہاں گئے اور پتہ ہی نہیں وہاں کیا کیا سہولتیں نکل آئی ہیں جی، وہ تصاویر آ گئیں، ٹینس کورٹ، سوئمنگ پول، اور پتہ نہیں کیا کیا وہاں سے نکل آیا۔ وہ یہ بھی پھر کئی صحافی نے بتایا کہ جی یہ تو پتہ نہیں کہیں اور کی تصویریں ادھر جوڑ دی ہیں کہ جی بنی گالہ میں یہ کچھ ہے، پتہ نہیں کیا ہے۔ تو خیر اب بات یہ ہے کہ ان کے پاس جو واحد یہ بیانیہ بنانے کی کوشش کر رہے تھے وہ بھی ان کے ہاتھ سے نکل گیا ہے، اور بشرا بی بھی ڈٹ گئی ہیں۔ ڈیل کی جہاں تک بات واضح کر چکی کہ جی بالکل آفر ہوئی تھی، لیکن میں نے کہا جی جو بھی کرنا ہے آپ جا کر براہ راست عمران خان سے بات کریں، لیکن عمران خان صاحب اگر کسی ڈیل میں مان گئے ہوتے تو اس وقت یہ حالات نہ ہوتے کہ آج بھی ان کے لوگ گرفتار ہو رہے ہیں۔ کبھی خبر آتی ہے شیخوپورہ سے کسی کو گرفتار کر لیا، کبھی فلاں شہر سے گرفتار کر لیا، فلاں شہر سے گرفتار کر لیا، گرفتار ہو رہے ہیں جنہوں نے الیکشن لڑنے ہیں 5 دن بعد، نامزد امیدوار ہیں وہ گرفتار ہو رہے ہیں۔ تو مختلف باتیں کی جا رہی ہیں، ایک تو یہ کہ جی یہ لوگ تب رہا ہوں گے جب یہ کچھ ایسا کہہ دیں گے کہ جی ہم تحریک انصاف چھوڑ رہے ہیں، دستبردار ہو رہے ہیں، یا جیتنے کے بعد پھر ہم آ جائیں گے، تو یہ ساری صورتحال ہے۔ لیکن خیبر پختونخوا میں بڑا مشکل ہے کہ وہاں پر اس طرح سے کوئی گرفتاری یا اغوا یا جو بھی کرنا ہے وہ کیا جائے، ابھی تک وہاں پر اس طرح کا نہیں ہے، پریشر ہر طرف ہے۔ مگر جتنے ٹیکٹکس استعمال کیے جا رہے ہیں، جتنا زیادہ یہ کچھ ہو رہا ہے، اس سے الیکشن تو مینج کرنے کی کوشش ہو رہی ہے، لیکن لوگوں کے دلوں میں یہ کہیں کہ جن کو لانے کی کوشش ہو رہی ہے، مسلط کرنے کی کوشش ہو رہی ہے، ان کے خلاف لوگوں میں نفرت بڑھتی چلی جا رہی ہے، اور عمران خان صاحب کی مقبولیت بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ یہ اتنے زیادہ ہوگا، اور یہ نہیں ہے کہ آپ یہ کہیں گے کہ ہاں جی ہم نے ایک سسٹم لا کر بٹھا دیا اور سارا کچھ ہو گیا، اور کیا ہو گیا، کچھ نہیں ہوتا، جتنا مرضی جبر کرتے چلے جائیں، کیا ہو گیا۔ یہ دلوں میں بات رہتی ہے، اور پھر وہ ایک چنگاری کی طرح وہ معاملہ آگے بڑھتا رہتا ہے، اور پھر وہ دہائیوں تک، کیا اگلی نسلوں تک جاتا ہے، اور اس کے رد عمل چند مہینوں کے بعد یا چند سالوں کے بعد پھر نظر آتا ہے۔ تو یہ معاملہ بڑا خراب ہے۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہی لوگ جو ایک وقت میں نون لیگ کے سپورٹرز ہوتے تھے، ان کے جلسوں میں آتے تھے، آج وہ نہیں آ رہے۔ کوئی وجہ تو ہے کہ پورا شریف خاندان آیا ہے، پوری سہولت ہے، سرکاری سطح پر، محکموں کی سطح پر تمام ایڈمنسٹریشن ان کے ساتھ ہے، پیسہ ہے، دولت ہے، ہر چیز ہے، کوریج ہے، نہیں آ رہے لوگ، نہیں آ رہے، پیسے بھی، کھانا بھی، پھر بھی نہیں آ رہے۔ کیا وجہ ہے؟ سب کچھ ہونے کے باوجود میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ لوگ اب بدل چکے ہیں، ان کے ذہنوں میں تبدیلی آ چکی ہے۔ صرف ایک مثال میں آپ کو دے کر بات ختم کرتا ہوں، جو میں نے عرض کیا نا کہ یہ موٹر وے سے نہیں نکل رہے اور اس سے نہیں نکل رہے، میٹرو اور ان سب سے۔ ایک نوجوان کی ویڈیو بڑی وائرل ہوئی، سیالکوٹ کا وہ نوجوان بتایا جاتا ہے، اور وہ لوگوں سے بات کر رہا ہے، خطاب کر رہا ہے بڑی سادہ زبان میں، اور وہ بتا رہا ہے ان کو کہ جی کیا عمران خان نے دیا۔ اس نے کہا کہ کہتے ہیں جی کیا کیا اس نے، کیا کیا؟ تو کہتا ہے کہ میں صرف اتنا بتا دوں، عمران خان ہمارے درمیان آ کر بیٹھ گیا، غریبوں کے ساتھ بیٹھ گیا، بس یہ ہے اس کا کام۔ اس نے عزت دے دی، جب وہ ہمارے ساتھ آ گیا، ہماری سوچ کے مطابق اس نے ہمیں سمجھا، اور اس نے پھر مثال دی۔ اس نے کہا جی ایک مزدور کتنا کما لیتا ہے؟ 25 سے 30 ہزار۔
दिहाड़ीदार 25 से 30 हज़ार कमा लेता है। उसने साबित किया कि 100 रुपए का अगर दाल रोटी भी खाए तो 100 रुपए की बनती है, इससे कम, इससे सस्ता खाना नहीं होगा। 3 टाइम का वो खाएगा 300 रुपया, महीने का 9,000 बन गया। तो 9,000 अगर वो सिर्फ अपनी खुराक पर लगाएगा तो वो अपने 20 बच्चों के लिए क्या भेजेगा, जो चलिए फर्ज कीजिए 30,000 ही कमा रहा है, उसके पास क्या 21,000 बचा। उसके बाद अगर वो कहीं सोने का इंतजाम करता है, एक चारपाई भी ले लेता है ना, सिर्फ सोने के लिए एक चारपाई किसी भी जगह पर वो किराए पर ले रहा है, तो वो 5 से 7,000 उसका लग जाएगा महीने का। तो बचाएगा वो क्या फिर उसके बाद, जब यही कोई 30,000 में से 15,000 रुपया तो सिर्फ अपनी खुराक और सोने पर लगा देगा। तो इमरान खान ने क्या किया, उनका सोचा, किसी को ये सोच नहीं है, उसने लंगर खाने बना दिए, उसने पनागाहें बना दी कि ये कम से कम उनके लिए हो, इज्जत के साथ उनको रोटी साफ सुथरी और रिहाइश सोने के लिए उनको मिल रही थी। और उसकी वीडियोस वायरल है, उसने कहा ये वो कर दिया। ये सारी कहानी है। तो जनाब ये है फर्क सोच में, और ये वजह है कि अब लोग सेहत कार्ड को चुके याद कर रहे हैं। वो कहते हैं जी ये जो ऐलानात ये कर रहे हैं, इन्होंने तो हमसे सेहत कार्ड छीन लिया। आज भी लोग कह रहे थे कि हम सेहत कार्ड पर हमने इलाज करवाया, इतने हजारों रुपए लाखों रुपए के ऑपरेशन हुए। आज जब दोबारा जाते हैं तो कहते हैं जी सेहत कार्ड बंद है, तो लोग बद्दुआएं दे रहे हैं, और जिनको मुसल्लत करने की कोशिश हो रही है उनको बद्दुआएं दे रहे हैं और इमरान खान को याद कर रहे हैं। तो ये फर्क है कि जिसकी वजह से अब लोग इनकी इश्तिहारबाजी में इतने पैसे के बावजूद नहीं आ रहे, लोग इनका मजाक उड़ाते हैं इनके इश्तिहारात का, और इमरान खान सब सोशल और डिजिटल मीडिया का बड़ा ज़बरदस्त इस्तेमाल कर रहे हैं। यहाँ तक आप देखें ना, जो कुछ हो सकता था, जो आप सोच सकते थे, वहम गुमान में भी बंदा ला सकता है कि ये कुछ किसी पार्टी के साथ किया जा सकता है। पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा उनका इंतखाबी निशान छीन लिया जाए, लोगों को कन्फ्यूज कर दिया जाए, जो निकलेगा उसको पकड़ लेंगे, कोई कॉर्नर मीटिंग नहीं, कुछ नहीं, क्योंकि उनकी कॉर्नर मीटिंग इनके जलसों से बड़ी हो जाती है। तो ये सब कर लिया, लोग तोड़ लिए, कोई लेने वाला नहीं होगा इनके टिकट, सबसे ज्यादा टिकट लेने वाले हो गए। अब भी ये हो रहा है कि धड़े बैठ रहे हैं, पता लगता है जी वो जी फैसलाबाद में फलां धड़ा बैठ गया जी तहरीक इंसाफ के लिए। आप देखिए ना, राजा रियाज साहब दस्तबरदार ही हो गए, निकल ही गए फैसलाबाद से। इसी तरह दीगर इलाकों से खबर आती है, वो भी जनाब आप अपनी कैंपेन छोड़ गया है, फलां बंदा, वो लोटा भी चला गया, वहां से कोई धड़ा जो है वो तहरीक इंसाफ को ज्वाइन कर रहा है, नून लीग को छोड़कर। तो ये माहौल है जो बदल गया है। तो अब जितना मर्जी मैनिपुलेट कर लिया जाए इलेक्शंस को, इलेक्शंस तो एक इजहार होते हैं ना लोगों की सोच का, अगर आप उसको मैनिपुलेट भी कर लेंगे, उनकी सोच तो आप बदल नहीं सकते, उनकी ख्वाहिश तो नहीं बदल सकते इससे। हाँ, ये जरूर कर रहे हैं कि इससे आप उनकी सोच और ख्वाहिश को पुख्ता कर रहे हैं, इस लिहाज से बदल रहे हैं कि वो इनको छोड़कर दूसरी तरफ जा रहे हैं। तो ये जरूर हो रहा है, और ये हमें नजर भी आने लग गया है। तो कोई बयानिया इनका नहीं चलता, इनकी कोई इश्तिहारबाजी नहीं चलती, इनके अरबों रुपया जो इन्होंने अखबार टेलीविजन को दिया वो नहीं अब चलता। और अब बात यह है कि वो जी इमरान खान का नाम चल रहा है, तहरीक इंसाफ चल रही है, उसको इतना करने के बावजूद हर काम वो देखें वो नहीं जोर टूट रहा, इसलिए फिर और गिरफ्तारियां और एक यानी हम देखते हैं एक्शन होता है, लेकिन उस एक्शन का रद्द अमल आता है और वो उस एक्शन के बिल्कुल उलट नजर आता है। अल्लाह हाफिज़।